جو ہے وہ ادا کرنے کی فکر کی جائے. یہ مومنین کی صفت، کامیاب مومنین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. تو انسان جیسے اپنی اولاد اور اپنے جان سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے. اور مال کی محبت اور اولاد کی محبت اگرچہ فطری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال پر حقیقی قبضہ اللہ کا ہے. یہ مال کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے پیشانی پر بل آتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محنت کر کر کمایا ہے، میں نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، اس لیے میں کیوں دوں. تو ہم حقیقی طور پر سمجھے کہ اس کے حقیقی مالک اللہ ہے، اور ہم امین اور خزانچی ہیں. اور خزانچی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے منشا اور حکم کے مطابق مال کو خرچ کرے. جہاں پر مالک کہہ رہا ہے وہیں پر خرچ کرے، جہاں پر مالک دینے کے لیے کہہ رہا ہے وہیں پر دے. تو ہم مال کے حقیقی مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. اور پھر دیکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر زکوٰۃ دیں گے تو مال میں کمی آ جائے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ایک منڈی میں آگ لگ گئی، سب لوگوں کی دکانیں جل گئی. ایک بندہ ایسا تھا، اس کی دکان تو جلی لیکن اندر کا مال جو ہے وہ ختم اور بھسم نہیں ہوا. وہ بندہ بڑے کانفیڈینس سے اور اعتماد سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے میرا شٹر تو جل گیا ہوگا لیکن اندر کے مال کو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا ہوگا. تو جب دیکھا گیا تو اس کا مال صحیح سالم تھا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، آپ کا مال صحیح سالم کیسے رہا؟ اس نے کہا کہ یہ آگ لگنے سے پہلے ہی میں نے اپنے جو ہے مال کی وہ زکوٰۃ نکالی تھی، اس لیے میرا مال محفوظ رہا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی خود حفاظت کرتے ہیں. آج یہی وجہ ہے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال چوری ہو گیا، مال پر ڈکیتی ڈالی گئی، مال جو ہے ہاسپٹلوں کے اندر ہی چلا جا رہا ہے، اور سب مال جو ہے وہ ایک دم سیکنڈ میں سارا کے سارا مال ختم ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے. اور زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے. اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو اس زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے ہمارا سارا کے سارا مال گندا اور ناپاک ہو رہا ہے. اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے. اور پھر نکالنے کے لیے بھی کتنا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 40واں حصہ، مال کا 40واں حصہ. اس مال پر سال گزرنا چاہیے، اتنی ساری شرطیں لگائی. سال بھی گزر جائے اور اس کا 40واں حصہ جس کو 2.5% کہتے ہیں، 100 روپے پر 2.5 روپے دینا کیا مشکل ہے؟ 1000 پر 25 روپے دینا کیا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اگر ہم نہیں دیں گے تو قرآن کریم میں سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے. والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا تنفقونھا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات نہیں دیتے، غریب اور مسکین اور یتیم اور بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ لوگ بڑے مست ہیں نا اپنے مال میں، بڑے اڑ رہے ہیں اپنے مال کے اندر، بڑا تکبر آ رہا ہے ان کو اپنے مال کے اوپر، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ اسی کے لائق ہے، یہ تو عذاب کے ہی لائق ہے، ان کو عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دو. اور آگے فرمایا کہ اگر صرف جمع کر کے اگر ہم رکھ رہے ہیں، اس کو خرچ نہیں کر رہے، تو وہ سونا چاندی وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کا انگارہ بنایا جائے گا. اور پھر فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قرآن کریم میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا. آج اگر کوئی مسافر یا کوئی مدرسے کا سفیر اگر آ جاتا ہے زکوٰۃ کے لیے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل آ جاتا. یہ کیا ٹینشن ہے؟ تو کہا کہ سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغو، جباہہم، پھر کہا وہ جنوبہم، پھر اس کے پہلو کو داغو، اس لیے کہ
جب کوئی زکات لینے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل آ جاتا اور پھر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہا کہ اس کے پہلو کو بھی داغ دے دو، اور پھر انسان پورا ہی بھاگ جاتا، پھر کہا کہ اس کے پیٹھ کو بھی داغ دو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم بہت سنبھال کر رکھتے تھے، جس کو تجوری میں رکھتے تھے، جس کو بینک میں لے جا کر رکھتے تھے، جس کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے تمہارے اندر بخل اور کنجوسی آ گئی ہے، تمہارا مال تمہارے ہاتھ سے چھٹا نہیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، جمع کر کر کے رکھتے تھے، کسی غریب کو، یتیم کو، بیواؤں کو نہیں دیتے تھے، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے، سخت وعید ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن یہی سونا چاندی، یہی مال جو ہم نے جمع کر کر کے رکھا، زکات ادا نہیں کی، وہ سانپ کی شکل میں انسان کو لپیٹ لے گا، اور لپیٹ لینے کے بعد اس کو جو ہے وہ دونوں جبڑوں کی طرف سے ڈسے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زکات کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، یعنی جیسے تم نماز کو عبادت سمجھتے ہو تو اسی طریقے سے زکات بھی عبادت ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ زکات ادا کیا کرو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم زکات کو بھی عبادت سمجھیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں زکات ادا نہیں کرتے۔ آج جو ہم یہ غربت کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اگر صحیح معنی میں اگر ہم زکات نکالنے والے بن جائے اور مستحقین تک اگر صحیح معنی میں زکات پہنچے نا، تو یہ ساری کی ساری غربت جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ غریب ہمارے در پر آئے، یہ ہمارے در پر آ کے جھولی پھیلائے، یہ نہ سمجھے، بلکہ قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو مالدار ہے، ان مالداروں کے مال میں ہم نے غریبوں کے حق کو چھپا کر رکھا ہے۔ اب یہ مالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کو تلاش کرے، یہ مالداری کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کا حق اس کو لوٹا دے اور اپنا صاف ستھرا رہ جائے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا ہے، مالدار سمجھتے کہ ہمارے در پر آئے، ہمارے سامنے ہاتھ پھیرائے۔ ارے میرے بھائیوں، بہت سارے غریب وہ حیامند ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خود پہنچا کر دینا بڑی نیکی ہے، ایسے لوگوں کو خود ہم پہنچا کر دے۔ اور زکات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بنایا۔ پچھلی امت کے اندر زکات اور صدقہ قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اپنا مال لے جا کر کہیں پر رکھ دو، پہاڑ پر رکھ دو، پھر آسمان سے آگ آ کر اس کو ختم کر دیتی تھی، اور وہ بندے کا جو ہے وہ زکات قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت نہ فرمائی کہ مالداروں سے جو ہے وہ مال نکلتا ہے اور پھر غریبوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے، اور جو غریب جن کو ایک وقت اور 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، ایسے لوگوں کے پاس وہ زکات جاتی ہے، ایسے لوگوں کے دل سے دعا نکلتی ہے اس مالدار کے لیے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں، اس کو کہتے پھرتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، لیکن کچھ کام تو ہم ایسے کریں کہ سامنے والا خود ہمارے لیے دعا کرے۔ اگر ہم کسی مستحق کو، اگر کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کے پاس اگر ہم اپنا مال پہنچائیں گے، تو اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ رہا ہو، کچھ نہ کہہ رہی ہو، لیکن اس کا دل تو ضرور تمہارے لیے دعائیں دے گا۔ اس لیے زکات کا جو معاملہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زکات کا ایک نظام ہونا چاہیے، اجتماعی نظام ہونا چاہیے کہ سارے لوگوں کی زکات ایک جگہ آ جائے۔ اب ایک فہرست نکالی جائے کہ ہم کو اس علاقے کے اندر زکات دینا ہے، اور کوشش یہی کرے ہم کہ اگر تھوڑا سا مال ہے ہمارے پاس تو وہ سب ایک ہی غریب کو دے دے۔ یہ نہ کرے کہ سب جگہ تھوڑا 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 بانٹتے پھرے، ایک کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اس سے۔ تو کوشش یہ کرے کہ تھوڑی رقم ہے ایک ہی کو دے دو، اور اگر 10,000 ہے، 12,000 ہے، 20,000 ہے، تو اب ڈیوائیڈیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم اس کو تقسیم کرتے کہ یہ جو اتنا مدرسے کے لیے، اتنا یتیم کے لیے، اتنا غریب کے لیے، اتنا بیوہ کے لیے، تو یہ سارا سسٹم اگر ہوگا نا تو آسانی کے ساتھ یہ جو ہے غربت ساری ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھو مسجدوں کے باہر کتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مالداروں کے دروں پر کتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے سارے دکانوں کے پاس لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ افسوس اور درد کی بات ہے، اس کو سمجھے ہم،
اور زکات کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم خود ادا کریں لی جا کر. یہ غریب ہمارے پاس آتے ہیں، سفیر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کا احسان سمجھے اس کو. تو یہ احسان ہم پر کر رہے، ہم نہیں کر رہے ان پر احسان، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری تھی لے جا کر دینے کی، وہ خود آ رہے ہیں ہمارے پاس لینے کے لیے. اس لیے احسان ہمارا نہیں ہے ان پر، ان کا ہم پر یہ جو ہے احسان ہے. اور جب بندہ زکات نکالتا نا تو زکات نکالنے کی وجہ سے مال کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی. اس لیے کہ جب تک زکات نہیں دیں گا تو جب تک مال کی محبت دل سے نہیں نکلیں گی، زکات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مال کی محبت جو ہے وہ دل سے نکال دیتے ہیں. اور جب مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو اس کے لیے اعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ورنہ وہ آدمی بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے، پھر وہ 10 روپے میں بھی کنجوسی کرے گا، وہ 5 روپے بھی چائے کے لیے خرچ کرنا پسند نہیں کرے گا. ایسا آدمی اپنے ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا تو کیا لوگوں پر وہ خرچ کرے. اس لیے ضروری ہے کہ زکات کو صحیح معنی میں ادا کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکات کس طریقے سے ادا کرے اور کس پر زکات واجب ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے زکات ادا کرنے کا ایک نصاب بنایا ہے. اگر اتنے نصاب میں ہمارے پاس مال ہے تو ہم پر زکات جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، اور اگر اس نصاب سے کم مال اگر ہمارے پاس ہے تو پھر ہم پر زکات فرض نہیں ہوتی ہے. اب وہ نصاب کیا ہے جس پر زکات فرض ہوتی ہے؟ تو وہ نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، یا 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، یا پھر ان کے مقدار میں کوئی رقم جو ہے نقدی ہمارے پاس ہونا چاہیے، یا پھر مال تجارت سامان تجارت ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب سامان تجارت مثال کے طور پر کسی کی دکان ہے، اب وہ دیکھیں کہ میری پوری دکان کے اندر کتنا سٹاک رکھا ہوا ہے، اگر یہ پورا سٹاک میں ایک ساتھ بیچ دوں تو پھر اس کی کتنی رقم جو ہے وہ بنتی ہے یہ ہم دیکھیں. اب پھر ریٹ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو ہول سیل اور ایک ہے ریٹیل. ہم یہ کوشش کریں کہ ہول سیل ریٹ سے ان ساری چیزوں کا جو ہے حساب لگائے. اب حساب لگانے کے بعد دیکھیں کہ کتنی رقم بنتی ہے. اب جتنی رقم بنے گی اتنی رقم پر سال گزر جانے کے بعد جو ہے وہ زکات واجب ہو جائیں گی، یعنی زکات فرض ہو جائیں گی. یہ تو سامان تجارت کی بات ہوئی. اب مال تجارت یعنی تجارت کی نیت سے جو مال خریدا گیا، مثال کے طور پر کسی نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، تو اب سال گزر جانے پر اس پلاٹ پر جو ہے وہ زکات واجب ہو جائیں گی. اب مثال کے طور پر کسی نے 5 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا، اب 5 لاکھ روپے کا خریدا تھا لیکن سال گزر جانے کے بعد اس کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی، تو اب 10 لاکھ پر زکات جو ہے وہ واجب ہو جائیں گی. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے جو تھوڑا سا پیچیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ خریدا لیکن اس کی نیت یہ بھی ہے کہ میں جو ہے اس کے اندر مکان بناؤں گا، یہ بھی نیت ہے کہ کرائے سے دوں گا، یہ بھی نیت ہے کہ اس کو فروخت کروں گا. اب یہ تینوں نیتیں جمع ہو گئی، اب اس کے اندر احتمال اور شک پیدا ہو گیا. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسے پلاٹ پر زکات واجب نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس میں تینوں باتیں پائی جا رہی ہے کہ مجھے مکان بھی بنانا ہے، کرائے پر بھی دینا ہے، یا پھر اس کو فروخت بھی کرنا ہے. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اب اس پر زکات فرض نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیں کہ خریدتے وقت یہ نیت ہونا چاہیے، خریدتے وقت یہ ہماری نیت ہو کہ میں اس کو بیچنے کے لیے اور اس سے نفع کمانے کے لیے خرید رہا ہوں. جیسے بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پلاٹنگ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اس کی اچھی رقم آ جائیں گی، مثال کے طور پر 5 لاکھ کا خریدا تو جب 10 لاکھ ہوں گے اس وقت میں اس کو بیچوں گا. تو یہ جو نیت ہو گئی اس کی وجہ سے زکات اس کو ادا کرنا پڑے گی. لیکن ایسی بہت ساری نیتیں جمع ہو جائے تو اب زکات اس پر فرض نہیں ہے.